ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ میسیجز اتنے میسیجز کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. میسج کر کر کے جہنم خریدتے ہیں، کالیں کر کر کے جہنم خریدتے ہیں، غیر سے اپنی محبت کا اظہار کر کر کے اللہ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں. اس لیے اس گناہ سے سچی توبہ کرنی ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت انسان کی زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے اور انسان کلمہ پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے، اے دوست، تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرے عقل کے چراغ گل ہونے کی دلیل ہے. کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے، کیا ایک گناہ کرتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک عورت کہتی ہے، میں دفتر میں کام کرتی ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتی، پردہ بھی نہیں کرتی. اب اگر میں نماز پڑھنا شروع کر سکتی ہوں، گو کہ ابھی پردہ نہیں کر سکتی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے. ممکن ہے کہ اس نیک کام کی ابتدا کرنے سے اللہ دوسرے کام کی بھی توفیق عطا فرما دے. جس گناہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کو تو چھوڑے نا، اور جس کو سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں چھوڑ سکتے، پھر اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے، کیا توبہ کی اور میں نے اتنا عرصہ یہ گناہ نہیں کیا، پھر میں گناہ کر بیٹھی، تو پھر گناہ کرنے سے پہلی توبہ ٹوٹ گئی؟ جی نہیں، پھر گناہ کرنے سے پہلی توبہ نہیں ٹوٹی، البتہ اس گناہ پر توبہ کرنی یہ فرض ہو گئی. ایک عورت سوچتی ہے، میں نے تو اتنی عورتوں کی غیبت کی، میں کیا کروں؟ غیبت حقوق اللہ میں سے بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو توڑتا ہے بندہ، اور حقوق العباد میں سے بھی ہے، لہذا بندوں سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے فلاں فلاں کی غیبت کی، اب ان کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور کریں کہ یوں کہہ دیں، جی آپ کے میرے اوپر حقوق آتے ہیں، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں. شریعت کہتی ہے کہ اس نے کہہ دیا معاف کیا تو بھی معاف ہو گئے، اگر وہ عورت سن کے مسکرا پڑی تو بھی معاف ہو گئی. زندگی میں معافی مانگنا آسان ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی بہت اچھی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی سے جدا ہونے لگتے تھے تو یوں کہتے تھے، آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق ہیں، میں پورے نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. سبحان اللہ، کاش کہ ہم بھی اس کو اپنی عادت بنا لیں. چھوٹا بڑے سے معافی مانگ لے، بڑا چھوٹے سے مانگ لے، بیوی خامند سے مانگ لے، خامند بیوی سے مانگ لے، دوست دوست سے مانگ لے. دنیا میں معاف کروانا آسان، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا، بتا تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، تو نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، جب انبیاء تھراتے ہوں گے وہاں ہم اس کا جواب کیا دے پائیں گے؟ آج ان گناہوں کی معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ کرے. ایک بندہ کہتا ہے، جی کہ میرے تو بہت ساری نمازیں قضا، روزے قضا، حج قضا. تو بھائی جس طرح کسی کا قرض دینا ہو اور بندہ نہ دے سکے تو بھائی انسٹالمنٹس بنا لی جاتی ہیں.
اسی طرح اگر زندگی کے 20 سال کی قضا نمازیں ہیں تو آپ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی شروع کر دیں. اول تو اللہ نے زندگی دی تو 20 سال میں آپ کی نمازیں قضا مکمل ہو جائیں گی، اور اگر پہلے اللہ نے اٹھا لیا تو نامہ اعمال میں یہ تو لکھا ہوگا نا کہ یہ قسطیں جمع کرواتا تھا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بقیہ نمازوں کو معاف فرما دیں گے. اگر کسی نے چوری کی تو چوری کا مال واپس لوٹانا یہ ضروری. اگر وہ سوچے کہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو لوٹا دیں. اگر کہے جی کہ مجھے ورثاء کا بھی پتہ نہیں ہے، تو علماء نے کہا کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں اس نیت سے خرچ کریں کہ جو قیامت کے دن اس کا ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ وہ اس بندے کو عطا کر دے جس کا یہ حق تھا. جو گناہ کیے اب ان گناہوں کا کفارہ ویسے ہی نیک اعمال کرے. مثال کے طور پہ ایک بندہ شراب پیتا تھا، اب اس کو چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے پانی کا بندوبست کرے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرے. جو زنا کا مرتکب ہوتا تھا اس کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی شادی میں ان کی ہیلپ کرے جن کی شادی صرف اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے. جو چاہتا تھا کہ میں اپنے جسم کو گناہوں میں استعمال کیا تو بھئی اب اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ یہ جسم نیکی کے اوپر خرچ ہو. نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، حج کریں، عمرہ کریں، دین کی دعوت دیں، دین کا علم حاصل کریں. ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دینے سے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اگر غیر محرم سے محبت کی تو اب اللہ سے محبت کریں، اللہ کے لیے اداس ہوں، اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کے مناجات کریں، قرآن کے ذریعے اللہ سے ہم کلامی کریں. پہلے لمبے لمبے فون کرتی تھیں غیر محرم کو، اب لمبی لمبی تلاوت کر کے اپنے رب سے ہم کلامی کر لیں. تو گناہوں کا کفارہ ان نیک اعمال کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. آخری بات یہ رہ گئی کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک میں روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطہر ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ غفر اللہ لہ. جو بندہ گناہ کر بیٹھے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر استغفار کرے، اللہ اس کے استغفار پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے.